بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف لائبریری کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ محبت کی شادی کے لیے آزمودہ وظیفہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی اپنی پسند کی لڑکی سے ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اس وظیفے کی مدد سے محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا اور رشتے میں پیدا ہونے والی ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، ہم آج کا یہ مفید وظیفہ، محبت کی شادی کا آزمودہ وظیفہ، قرآن مجید کی مقدس آیات سے بتائیں گے، کیونکہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات اور آیات کی روشنی میں رہ کر اپنی زندگی پرسکون بنا سکتے ہیں، اور اللہ پاک نے اپنی اصلاح غیب کتاب میں تمام مسائل کا حل رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ مختصر مگر مجرب آزمودہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ بے شمار خزانوں کے مالک بن جائیں گے، اور اس آسان عمل سے انشاءاللہ جلد ہی آپ کی محبت کی شادی پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ ناظرین گرامی، اس وظیفے کو آپ بڑے گھر کے لیے، شاندار گاڑی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی جانی دشمن ہے تو آپ دشمن کی ناکامی کے لیے، دشمن کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک لازمی کر دیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں، کیونکہ اچھی چیز یا اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے، اور آج کل کے پرفتن دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، اسلامک مواد کی تشہیر، اسلامی چیزوں کو پھیلانا، شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین گرامی، وظیفہ کو آپ نے جمعرات کے دن کرنا ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، اور پھر 11 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ سورۃ مزمل شریف کو پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ پھر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھے۔ وظیفہ 7 جمعرات تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی محبت کی جگہ پر، جہاں پہ آپ چاہتے ہیں، آپ کی پسند کی جگہ پر، آپ کے من پسند شخص کے ساتھ مطلوبہ جگہ پر آپ کی محبت کی شادی ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اس وظیفہ کو کارگر ثابت کرنے کے لیے، مفید ثابت کرنے کے لیے کچھ باتوں پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا یہ وظیفہ بیکار ہے، آپ کا یہ وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے اس وظیفے کو، اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ شک کسی بھی نیک عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ بے توجہی، بے دھیانی اور عدم دستیابی سے پڑھی جانے والی دعائیں ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ رزق حلال کا اہتمام کریں، مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرائض کا اہتمام کریں۔ جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے تو ان کے اعمال بے اثر رہتے ہیں۔ حرام کاموں سے بچیں، وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ان کا ارتکاب روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے اور عمل مفید نہیں رہتے۔ اور اس کے علاوہ الفاظ کی جو تصحیح ہے اس کا اہتمام کریں، الفاظ کو صحیح ادا کریں۔ غلط الفاظ پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ طہارت کا اہتمام کریں، خود بھی پاک صاف ہو، لباس اور جگہ بھی پاک صاف رکھیں۔ عاجزی اور آہذاری کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ یہ عمل کامیاب ہو جائے گا۔